آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. میں یہ چاہ رہا تھا کہ تقریباً مجھے 12 مہینے ہو گئے یہ جو ذمہ داری سونپی گئی تھی منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور ریسرچ میں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو زراعت کا ہمارا سیکٹر ہے اس کی تقریباً 19% ڈائریکٹلی جی ڈی پی سے اس کا تعلق ہے اور انڈائریکٹلی کچھ اکانومسٹ کہتے ہیں اتنا ہی 18-19% انڈائریکٹلی جی ڈی پی کا اس کا حصہ ہے، کیونکہ جو ہمارا را مٹیریل ہے خاص طور انڈسٹری کا وہ اس کا دار و مدار بھی زرعی شعبے کے ساتھ ہے. اور جو ہماری امپلائمنٹ کا فیکٹر ہے تقریباً 40% اس کا بھی اس کے ساتھ بہت ہی انہیرنٹ تعلق ہے. اور ہماری جو میجر ایکسپورٹ ہے، حالانکہ اس دفعہ ہماری کاٹن کم ہو گئی ہے، پر ٹیکسٹائل سیکٹر جیسے آپ کو پتہ ہے تقریباً 60% اس کا بھی ڈائریکٹ لنک زراعت کے ساتھ ہی ہے. اس سال موجودہ جو ہمارا گندم کا کراپ تھا جو پاکستان کی پیداوار ہوئی ہے وہ 27.3 ملین ٹن ہوئی ہے. پچھلے سال ہماری جو پیداوار تھی وہ تقریباً 25.3 ملین ٹن تھی، یعنی کہ اس میں تقریباً 2 ملین ٹن کا اضافہ ہوا ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں یہ ریکارڈ پروڈکشن ہے. اس سے پہلے ایک سال میں 26.7 ملین ٹن تک پاکستان کی پیداوار تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر کے جو مختلف انیشیٹوز تھے، مختلف اوقات جس میں کوالٹی سیڈ پہنچانا، اور اس میں ہم نے اگست میں ہی یہ کام شروع کر دیا تھا کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اپنے جو فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ہم نے کہا تھا کہ ہمیں پیور سیڈ چاہیے، سرٹیفائڈ سیڈ چاہیے، کیونکہ سیڈ کے بھی 3 پہلو ہوتے ہیں، پری بیسک، بیسک، سرٹیفائڈ. تو ہم نے اسی وقت ڈس ایگریگیشن شروع کر دی تھی اور پاکستان کو 11 لاکھ ٹن سیڈ کی ضرورت ہوتی ہے ٹوٹل، جس میں سے 5,13,000 ٹن ہم نے سرٹیفائڈ سیڈ ہمارے محکمے نے ایئر مارک کیا تھا. پر اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے یہ کوشش کی کہ وہ جو سیڈ پیور اور سرٹیفائڈ تھا وہ کاشتکار کو جو جاتا ہے اس کا بھی اگر ہمیں ٹریک اور ٹریس مل جائے، اس میں ہم پارشلی کامیاب ہوئے. اور پہلی دفعہ ان کو ہم نے سینسٹائز کیا، کیونکہ زیادہ سیڈ کا جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ پنجاب ہی سے ہوتی ہے، اور انہوں نے 25 سے 30% اس کی ٹریک اور ٹریس جو تھا جو زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر میں اب چلا گیا سیڈ کا جو کام ہے، اور وہاں سے لے کر ہول سیلر، ریٹیلر اور پھر کاشتکار تک، کیونکہ پھر اگلے سال اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ ہوتا ہے کہ جو سیڈ نے زیادہ پیداوار دی ہو اور جس کی ریزسٹنس ہو ٹو ڈفرینٹ ڈیزیزز، تو اس کو پھر آئندہ کے لیے ہم ایئر مارک کرتے ہیں کہ وہ کاشتکار تک دوبارہ پہنچے. تو اس میں کافی حد تک ہم کامیاب ہوئے، اور اس نے ہمارے اس میں پالیسی وائز اور قدرت کی مہربانی سے جو ویدر کنڈیشنز تھی وہ بھی کافی حد تک بہتر ہوئی. تو یہ ایک ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا چیپٹر ہے کہ ہم گندم کی پیداوار میں ہماری جو بہتری ہوئی ہے اس سے ملک کو اور کاشتکار کو اور عام آدمی کو فائدہ ہوگا. کیونکہ ہم نے پچھلے سال آپ جانتے ہیں 3.6 ملین ٹن امپورٹ ہوا تھا. اس دفعہ بھی امپورٹ ہم کریں گے کیونکہ ہم کچھ ریزروز بھی بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اب تک جو ہم نے اپروول کرایا وہ 3 ملین ٹن کا ہے. 1 ملین ٹن اور بھی ہم اپروول کی طرف موو کریں گے، کیونکہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے پاس اتنی گندم ہو کہ مارکیٹ کو کوئی ڈسٹارٹ نہ کر سکے. دوسرے نمبر پر ہماری جو مکئی کی پیداوار ہے میز کی، اس کی بھی اس سال ہماری ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے. تو پچھلے سال 7.88 ملین ٹن ہوئی تھی، تو اس کی بھی ہمارے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک نیا رخ ہم نے اختیار کیا، اور اس کی بھی ہم نے
پاکستان میں، اور اس میں صوبوں کا بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ پروڈکشن تو وہ کرتے ہیں، ہماری بھی جو وزارت ہے ہم پالیسی فارمولیشن کرتے ہیں، ریسرچ کا پہلو کی طرف ہم زیادہ توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کاشتکار جو ہے اصل میں تو پیداوار وہی بڑھاتا ہے اگر اس کو رائٹ انسینٹیوز اور صحیح ٹائم پر مہیا کیے جائیں۔ تو کاشتکار، ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں، ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں، ہمارے جو ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں، ہماری صوبائی حکومتیں اور وفاق، یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے یہ دو ہمارے کراپس میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی۔ تیسرا کراپ جس میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے وہ ہمارا دھان ہے، رائس، اور ہماری رائس کی جو پروڈکشن اس سال ہوئی تھی وہ 8.41 ملین ٹن۔ یہ بھی ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنہری باب ہے کہ ہماری 3 میجر کراپس میں 5 ہمارے میجر کراپس ہیں جس میں سے 3 میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی۔ شوگر میں ہماری سیکنڈ ہائیسٹ پروڈکشن اس دفعہ ہوئی تھی، اور شوگر کین کی جو پروڈکشن تھی وہ 81 ملین ٹن تھی، پچھلے سال جو تھی 66 ملین ٹن شوگر کین کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ سیکنڈ ہائیسٹ پروڈکشن تھی ہماری پاکستان کی تاریخ میں۔ کاٹن انفارچونیٹلی جو ہماری ہے اس میں ہمارے کافی نقصان ہوا، 2 وجوہات۔ سندھ میں ٹارگٹ تھا 4.5 ملین بیلز، وہاں 100 سالہ اتنی بارش نہیں جتنی پچھلے سال ہوئی تھی، سٹینڈنگ کراپ ڈسٹروائے ہو گیا، اور جس کی وجہ سے ٹارگٹ تھا 4.5 ملین بیل اور سندھ کی 2.1 ہوئی تھی، پنجاب کی 3.8 یا 9 ہوئی۔ یہ فگرز ہیں پی سی جی اے کے، جو ہمارے آفیشیل فگر ہے وہ ہم دے رہے تھے، چونکہ شاید پی سی جی اے کے ڈاکیومنٹ اس طرح نہیں ہوتے، 6.7 to 6.8 ملین بیلز۔ تو یہ ہمیں ایک سیٹ بیک ہوا، اور اس کی وجہ سے ہم نے اس دفعہ بہت زیادہ انیشیٹوز لیے ہیں، کیونکہ ہم نے جو حکومت نے پچھلے ہی دنوں میں تقریباً 6 بلین روپیز 6 ارب روپے ٹرانسفر کیے ہیں صوبائی حکومتوں کے، اور اس میں کافی حد تک ہم چاہ رہے تھے کہ کاٹن سیڈ، کاٹن پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر فار آل کراپس، اس کو ہم نے ٹرانسفر کیے ہیں فنڈز، کہ اس کا ایک انسینٹیو بنے اور کاٹن کی پیداوار میں اضافہ ہو۔ ہم نے ٹارگٹ جو رکھا ہے وہ 10.5 ملین بیل کا رکھا ہے، جس میں سے پنجاب کا لٹل اوور 6 ملین بیل، سندھ کا اوور 4 ملین بیل، اور کچھ بلوچستان جس کو اب ایک نیا اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، وہاں آرگینک کاٹن بھی ہوگی اور دوسری کاٹن بھی ہوگی، اس کے ساتھ کیپری۔ تو جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے اس طرح لگتا تو وہ ایمبیشس ہے اس وقت پچھلے سال کے مقابلے میں، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ کیونکہ کاٹن کے اتنے زیادہ فارورڈ اور بیکورڈ لنکیجز ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ کاٹن کو بھی ہم پوری توجہ دیں، اور اس پہ میں نے خود اور ہمارے صوبائی حکومتوں نے اس پہ کافی توجہ دی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس حد تک ہو سکے اس میں بھی ہم نے ٹریک اور ٹریس کا یہ سسٹم رکھا ہے۔ 45,000 ٹن اس کی ریکوائرمنٹ ہے کاٹن کی تھرو آؤٹ پاکستان، جس میں سے تقریباً 40,000 ٹن سرٹیفائڈ سیڈ مہیا تھا ود دی فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن، اور وہ ٹریک اور ٹریس سے اب ہمیں ابھی تک کیونکہ انڈر وہ سوئنگ ہے تو ہمیں فائنل فگرز اس کے بھی انشاءاللہ جلدی مل جائیں گے کہ کس حد تک ٹریک اور ٹریس کوالٹی سیڈ جو ہے وہ کاشتکار کو مہیا کیا گیا۔ ایکسپورٹس جو تھی ہماری مینگوز میں، آم میں پچھلے سال حالانکہ کووڈ کے نتائج جو تھے ہمارا خیال تھا، اور بہت سے ہمارے جو یہ ہول سیلرز تھے، ایکسپورٹرز تھے، وہ کہتے تھے یہ کم ہو جائے گا۔ پچھلے سال جو تھی 1,10,000 ٹن تھی ایکسپورٹ، یہ جو 2020 میں ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی 1,41,500 ٹن۔ دس واز اے بگ جمپ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا جو فائٹو سینیٹری سسٹمز ہیں اس میں تبدیلی آئی، اور جو ہمارا ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن ہے اس کو ہم نے ری کنفیگریٹ کیا، ہم نے کچھ وہاں لوگوں کی تبدیلیاں کی، اور اس میں کافی حد تک جمپ آیا، کوالٹی میں بھی فرق پڑا، اور ایکسپورٹ کے جو تھا اماؤنٹ اس نے کیا۔ ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ کی فیسلٹی بھی ہم نے بڑھائی ہیں۔ آپ نے 2-3 دن پیچھے دیکھا ہوگا کہ آسٹریلیا نے پہلے وہ 2 ہمارے ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ سینٹرز کو اکنالج کرتے تھے، انہوں نے اب 4 کو کر لیا۔ وہاں اتنی زیادہ نہیں جاتا، پر جہاں بھی جائے گا یہ ہائی اینڈ مارکیٹس ہیں، پاکستان کے جو فروٹس ہیں عموماً ہائی اینڈ مارکیٹس میں کم جاتے ہیں، لو اینڈ مارکیٹس میں جاتے ہیں، تو
تو جیسے ہمارا فائٹو سینیٹری سسٹمز میں امپروومنٹ ہوگی تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو یہ فروٹس ہیں وہ ہائی اینڈ مارکیٹس میں آ جائیں. اسی طرح امریکہ جس کا ایک پرابلم رہا تھا کہ وہ جہاں یہ ٹریٹمنٹ یہاں سے ہوتی تھی وہ اس کو صرف ایک جگہ کا اکنالج کرتے تھے, پھر وہاں جو اس کے اپنے ایئرپورٹس تھے وہ صرف ہیوسٹن میں ہم انٹری کر سکتے تھے. اب تمام تر ایئرپورٹس یو ایس میں انٹری ہوگی اور اس دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ وہاں جو ایکسپورٹس ہیں ہماری اس میں بھی اضافہ ہو. جہاں تک سٹرس ایکسپورٹس کا ہے یہاں بھی ہماری کامیابی ہم نے حاصل کی ہے اور ہمارا جو فگر ہے ایکسپورٹ کا 4,62,000 ٹن 4,62,000 ٹنس اگینسٹ 352,000 میٹرک ٹنز لاسٹ ایئر, یعنی کہ تقریباً 1,10,000 ٹن سٹرس. دس از اے میجر میرا خیال میں اچیومنٹ ہے اور اس میں بھی ہمارے جو یہ ڈپارٹمنٹ تھا اس نے بھی کافی حد تک اپنے ری ویمپ کیے ہیں جو ہماری لیبارٹریز ہیں کہ ان کو ورلڈ سٹینڈرڈز کے مطابق لانے کی کوشش کی ہے کہ اس پہ ہمیں جہاں ہمارا پروڈکٹ جائے اس پہ اعتراض نہ ہو کوالٹی وائز, کیونکہ کوالٹی از واٹ ایکچولی سیلز ان دا مارکیٹ. اس کے ساتھ پھر ہمارا جو ہے اس میں پوٹیٹو کی ایکسپورٹ میں بہت انکریز ہوئی ہے. پوٹیٹو کی ایکسپورٹ میں ہماری جو انکریز ہے وہ تقریباً 28% ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہم نے کی ہیں جس سے بہت ہی فائدہ ہوگا. یہاں میں 2-3 اور پروڈکٹس کا جو میں نے شروع میں بات کی وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری ریکارڈ پروڈکشن پوٹیٹو میں بھی ہوئی ہے, انینز میں بھی ہوئی ہے اور ایک اور پروڈکٹ ہے جس کو ہماری ریکارڈ 3 کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی آف دا مائن جن کو ہم مائنر کراپس کہتے ہیں. لائف سٹاک جو ہمارا 61% کا حصہ ہے زراعت کا, اس کی بھی پچھلے سال جو تھی وہ 3.1% گروتھ ریٹ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ لائف سٹاک جو ہے ہمارا وہ مین اس وقت سیکٹر بن گیا ہے, سب سیکٹر بن گیا زراعت کا جس میں ہماری انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے اور جو ٹرانسفارمیشن پلان پرائم منسٹر صاحب نے دیا ہے اس میں اے آئی آرٹیفیشل انسیمنیشن کا ایک بہت بڑا پہلو ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس کوالٹی بلز بھی آ جائیں مختلف جگہ سے جس سے ہم اس کی بریڈنگ جو ہے اس کو ہم اپ گریڈ کریں, کیونکہ لائف سٹاک میں 3 پہلو ہوتے ہیں, بریڈنگ, فیڈنگ اور ہیلتھ. ان تینوں پہلوؤں کے اوپر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کوالٹی ان کی ہم امپروو کریں. اور کیونکہ آپ ورلڈ مارکیٹ میں جب جاتے ہیں تو جیسے ہماری پروڈکشن ہے ملک کی جس میں صرف 7% جو ہے وہ پروسیس ہوتی ہے. آپ خود سوچ لیں یہ ہائیلی پیریشیبل ایک آئٹم ہے, تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان کے اندر ہم ایسی چیزیں لائیں جس کے تحت وہ ویلیو ایڈیشن ہو. کچھ تو ہم نے ویلیو ایڈیشن کی ہے پر اس میں ہمیں خاص طور پہ اگر ہمارے اپنے لوگ یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ والے لوگ آ کے یا پرائیویٹ پارٹنرشپس آپس میں ملٹی نیشنلز اور ہمارے جو انٹرپرنورز ہیں مل کر, کیونکہ اس میں بہت بڑی مارکیٹ ہے پر سوفسٹیکیٹڈ مارکیٹ ہے دنیا میں, تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہمارے جو میٹ اور ملک کے ہمارے جو ہیں پروڈکٹس وہ گلوبلی ہم ان میں اضافہ کریں. اس کے ساتھ ہماری جو کوشش ہے کہ یہ ریکارڈ پروڈکشن ہم نے مونگ میں بھی کی ہے اور انین میں بھی کی ہے, پوٹیٹو میں کیا ہے. یہ 3 ہمارے وہ کراپس ہیں, 3 ہمارے میجر کراپس ہیں. تو 6 کراپس ہمارے ایسے ہیں, ویٹ, رائس, میز, مونگ, پوٹیٹو اور انین. اس میں ہماری پاکستان کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بہت ہی فرق پڑے گا. پوٹیٹو کی جو اس دفعہ کراپ تھی وہ 5.4 ملین ٹن, اس سے پہلے 4.4 ملین ٹن ہوئی تھی, تو 1 ملین ٹن کا وہاں اضافہ ہوا. انین کی تقریباً 2.3 ملین ٹن تھی اور اس کی جو ہے مونگ کی وہ 2 لاکھ ٹن 0.2 ملین ٹن 2 لاکھ ٹن. تو ابھی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو سارا یہ سسٹمز چل رہے ہیں اس میں ہم بہتری لا سکتے ہیں. پالیسی انیشیٹیوز جیسے میں نے پہلے کہا آپ کو کہ ہم نے کوشش کی کہ یہ جو کراپ آ رہے ہیں اس میں ہم نے 6 ارب روپے کا ہم نے ٹرانسفر کر دیے فنڈز ڈائریکٹلی ٹو صوبائی حکومتیں, کیونکہ ہمارے پاس نیچے اپنے لوگ نہیں ہیں, ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے جس سے ہم کریں گے. اور آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا جب پرائم منسٹر صاحب ساؤتھ پنجاب میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کسان کارڈ کا ایک نیا ایلیمنٹ انٹروڈیوس کیا ہے اور اس کے ذریعے جب ان کے سب کے بن جائیں گے, ابھی تو 2 یا 3 ضلعوں میں یہ
رائج ہوا ہے تو جب عام کاشتکار کو 8.2 ملین فارمرز ہیں ٹوٹل پاکستان میں، جس میں سے پنجاب میں 5.4 ملین ہے، باقی صوبوں میں ملا کے تقریباً 8.2 ملین فارمرز ہیں، تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہر فارمر پر ہمارا جو فوکس ہوگا وہ چھوٹے کاشتکار پر ہوگا، کیونکہ چھوٹے کاشتکار جو ہیں وہ تقریباً 85 to 88% جو ہے پاکستان کے وہ چھوٹے کاشتکار ہیں، اور ان کے لیے ہم ایک یہ جو کارڈ کا سسٹم ہے اور بینکنگ سسٹم کو ان سے لنک کر کے اور ایک ایسا ہم وائبل طریقہ بنائیں کہ ان کے لیے سہولت ہو کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ ڈائریکٹ آئے بجائے کہ انٹرمیڈیریز کے تھرو جائے، اور پھر اس کی جو پے بیک ہوگی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کو بھی فائدہ بہت ہوگا اور سارے پاکستان کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ جو ہم نے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن کے لیے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ سٹرس اینڈ گووا پہلے 7 سال سے بند تھا یونائٹڈ کنگڈم اور ناروے جانے سے، یہ پہلا سال ہے 2014 کے بعد جہاں کہ ہم نے سٹرس ایکسپورٹ کیا ہے یونائٹڈ کنگڈم اور ناروے، کیونکہ کچھ کوالٹی پرابلمز آ گئے تھے اور انہوں نے اس کے اوپر بین کر دیا تھا، تو ہم نے اس کی جب کوالٹیٹیو چیکس انٹرنلی پاکستان میں بہتر ہوئے اور وہ پروڈکٹ جب لینڈ کیا یو کے اور ناروے میں